سحر سے کچھ پہلے عمیر بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ نعمان اور سمیرہ اس کے پاؤں کی طرف اور عدی اور عتبہ اس کے قریب دوسرے تخت پر بیٹھے تھے۔ عدی نے کہا، بیٹا مجھے یقین ہے کہ شمون نے تم پر بہتان باندھا ہے۔ میں اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ لیکن تمہیں چھڑانے والے کون تھے؟ کاش تم نے ان کا پتہ معلوم کر لیا ہوتا۔ اب ان کا احسان ہماری گردن پر رہے گا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، رات کے وقت یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حملہ کرنے والے کون تھے۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس جگہ سے کوسوں دور بستی کے باہر پڑا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ مجھے بچانے والوں نے کسی مجبوری کے باعث ہمارے گھر تک آنا پسند نہ کیا ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن ضرور آپ کے پاس آئیں گے۔ میرا نے کہا، ممکن ہے وہ ہمارا کوئی دشمن ہو۔ عدی نے برہم ہو کر کہا، عمیر کی جان بچانے والا ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، داؤد شمون کو یقیناً یہ اطلاع دے گا کہ میں زندہ ہوں، اس لیے آپ کسی کو میرے گھر پہنچنے کی خبر نہ ہونے دیں۔ ممکن ہے وہ اب دوسروں کے سامنے مجھ پر چوری کا الزام عائد کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ اسے چند دن خاموش رکھنے کے بعد ہم اسے جی بھر کر ذلیل کر سکیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک اسے میرے مر جانے یا زندہ ہونے کے متعلق اطمینان نہیں ہو جاتا وہ خاموش رہے گا۔ عدی نے پوچھا، تم نے کسی پڑوسی کو خبر تو نہیں دی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ممکن ہے کہ ہمارے نوکر شاید یہ بات چھپا نہ سکیں۔ میں انہیں تاکید کر دوں گا۔ نعمان نے چونک کر کہا، معلوم ہوتا ہے باہر کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ عدی نے کہا، جا کر دیکھو کون ہے، نوکر اس وقت نہیں اٹھیں گے، وہ ساری رات کے تھکے ابھی سوئے ہیں۔ عمیر نے کہا، ٹھہرو نعمان، ممکن ہے شمون میرا پتہ لگانے آیا ہو، عتبہ تم جاؤ۔ نہیں، میں خود جاتا ہوں، عدی یہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صحن طے کر کے اس نے پھاٹک کھولا تو باہر شمون کا غلام کھڑا تھا۔ عدی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ شمون کے غلام نے کہا، میں دیر سے آپ کے نوکروں کو آوازیں دے رہا ہوں، وہ تھک کر سو گئے ہیں، ہم نے ساری رات عمیر کو تلاش کیا ہے۔ میرے آقا بہت فکر مند تھے، وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ چلا یا نہیں۔ اپنے آقا سے کہو کہ میں پھر اس کی تلاش میں جا رہا ہوں، اگر وہ نہ ملا تو بھی اس کی ایک ایک کوڑی ادا کر دی جائے گی۔ میرے آقا نے کہا تھا کہ اگر عمیر آپ کو ملے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ اس سے کہہ دو کہ اگر عمیر مل گیا تو میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر تمہارے پاس لاؤں گا۔ شمون کا غلام واپس چلا گیا۔ شمون اپنے مکان کے ایک کمرے میں داؤد کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ داؤد کے 3 نوکر ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا، جناب، ہم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ بنو اوس کے ایک آدمی کے گھر دیکھ لیے ہیں۔ کون ہے وہ؟ شمون نے چونک کر سوال کیا۔ جناب، وہ حبیرہ ہے جس کا بھتیجا بچپن میں آپ کے پاس رہ چکا ہے۔ یہ ناممکن ہے، حبیرہ ڈاکو نہیں ہو سکتا، اور اس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے۔ جناب، اس کے پڑوسیوں سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا بھتیجا جو شام کی طرف گیا ہوا تھا واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ بہت کچھ لایا ہے۔ شمون اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے گھوڑے اس کے گھر میں ہیں؟ جی ہاں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہاں وہ گھوڑا بھی موجود ہے جس پر سوار ہو کر عمیر گیا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ میں حبیرہ کے بھتیجے کو جانتا ہوں، وہ بنو خزرج کے کسی آدمی کو قتل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں دے سکتا، بالخصوص عدی کے بیٹے کو۔ اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا۔ عاصم نے تمہارا قافلہ لوٹا اور عمیر کو قتل کر دیا۔ اب ہمیں اس کی لاش کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے عزیز خود جا کر تلاش کر لیں گے۔ یہ واقعہ یثرب کی تاریخ کا عظیم ترین سانحہ بن جائے گا۔ قبیلہ اوس کے ایک آدمی نے خزرج کے ایک آدمی کو امن کے زمانے میں قتل کیا ہے، اب ان کی تلواریں 12 مہینے آپس میں ٹکراتی رہیں گی اور اہل یثرب، قریش اور بنو کندا کی لڑائیوں کی داستانیں بھول جائیں گے۔ داؤد نے کہا، لیکن ہم لوگوں کو کیسے یقین دلائیں گے کہ عاصم نے عمیر کو قتل کیا ہے؟ شمون نے کہا، تم بہت موٹی عقل کے آدمی ہو۔ اس کے گھر میں تمہارے اونٹ اور گھوڑے اس بات کی گواہی دیں گے کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا، اور عمیر کا باپ یہ گواہی دے گا کہ اس کا بیٹا مفرور تھا۔ عاصم نے صرف یہ سوچا ہوگا کہ تم عمیر کو زود و کوب کرنے کے بعد انتقام کے خوف سے مڑ کر نہیں دیکھو گے، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی کہ تمہارے لیے اس کو عمیر کا قاتل ثابت کرنا کتنا آسان ہے۔ لیکن میں ایک بات پر حیران ہوں کہ عاصم عمیر کا گھوڑا اپنے گھر کیسے لے آیا؟ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ رات کے وقت اس نے عمیر کو نہیں پہچانا اور وہ اسے مردہ یا زندہ چھوڑ آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے جان کنی کی حالت میں دیکھ کر اس کی رسیاں کھول دی ہوں۔ اور اب تم جلدی سے اس جگہ جاؤ، اگر وہ زندہ مل جائے تو اسے موت کے گھاٹ اتار کر فوراً واپس آ جاؤ۔
اور اگر وہ مر چکا ہے تو اپنے آدمیوں کو اس کی لاش کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آؤ۔ آسم کے گھر میں عمیر کا گھوڑا اور خیبر کے راستے میں عمیر کی لاش دیکھنے کے بعد کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ داؤد نے کہا، لیکن وہ گھوڑا عمیر کا نہیں تھا بلکہ آپ نے اسے دیا تھا۔ شمون نے کہا، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ عمیر اس پر سوار ہو کر تمہارے ساتھ گیا تھا۔ اب تم وقت ضائع نہ کرو، تمہاری واپسی تک میں کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ میرے استبل سے تمہیں تازہ دم گھوڑے مل جائیں گے، میں اپنے بیٹوں کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ داؤد نے کہا، خدا کی قسم میں بھی تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکا ہوں۔ شمون نے جواب دیا، یہ کام تمہارے آرام سے زیادہ اہم ہے، اب دیر نہ کرو، اٹھو۔ داؤد بادل نخواستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے نوکروں اور شمون کے 3 بیٹوں کے ساتھ یثرب کے نخلستانوں سے باہر نکل رہا تھا۔ 3 دن بعد عمیر اپنے مکان کے ایک کمرے میں چٹائی پر بیٹھا تھا۔ عدی کمرے میں داخل ہوا اور عمیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، آج تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ابا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آج سر کا درد بھی کچھ کم ہے۔ وہ دونوں چٹائی پر بیٹھ گئے۔ عدی نے قدرے توقف کے بعد کہا، میرے خیال میں اب تمہیں لوگوں سے چھپنے کی ضرورت نہیں۔ میں ابھی شمون سے مل کر آیا ہوں، اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو چکی ہے۔ کسی نے خیبر کے ایک یہودی کے اونٹ اور گھوڑے چھین لیے تھے اور اب وہ ہمارے ایک دشمن کے گھر سے مل گئے ہیں۔ یہودی اس بات پر سخت برہم ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس واقعہ کے بعد وہ بنو اوس کے خلاف کھلے بندوں ہماری حمایت شروع کر دیں گے۔ یہ اونٹ اور گھوڑے کس کے گھر سے ملے ہیں؟ حبیرہ کے گھر سے۔ تم اس کے بھتیجے کو جانتے ہو، وہ تمہارے ساتھ شمون کے گھر میں رہ چکا ہے۔ سہیل کے بیٹے کا ڈاکو بن جانا مجھے ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ عمیر نے پوچھا، آپ کو یہ شمون نے بتایا ہے کہ خیبر کے یہودی کو آسم نے لوٹا ہے؟ ہاں، رات کے وقت راستے میں حملہ کر کے اس نے یہودی تاجر کے ایک غلام کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ عمیر نے کچھ سوچ کر کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شمون نے مجھ پر بہتان لگایا تھا اسی طرح کسی یہودی نے آسم پر جھوٹا الزام لگا دیا ہو؟ عدی نے جواب دیا، تمہیں اپنے خاندان کے بدترین دشمنوں کی وکالت نہیں کرنی چاہیے، ان کے ہاتھ تمہارے بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آج صبح یہودیوں کے چند سرکردہ آدمی حبیرہ کے گھر پہنچے تو لوٹ کا مال وہاں موجود تھا۔ آسم نے اپنی صفائی میں یہ کہا ہے کہ اسے یہ اونٹ اور گھوڑے یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر راستے میں ملے تھے اور وہ انہیں لاوارث سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ یہ بیان اس قدر احمقانہ ہے کہ خود اس کے قبیلے کے سرکردہ لوگوں کو یقین نہیں آیا اور انہوں نے حبیرہ کو ملامت کی ہے کہ تمہارا بھتیجا یہودیوں سے بگاڑ کر ہمارے راستے میں کانٹے بو رہا ہے۔ انہوں نے اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے کعب بن اشرف کو ثالث مان لیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ آسم نے لوٹ کا مال واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ نہیں، یہودی اپنا مال لے گیا ہے۔ تو پھر ان کے درمیان جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ اس نے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا، پھر جب یہودی ان کے گھر گئے تو شمون بھی ان کے ساتھ تھا اور آسم نے سرکردہ یہودیوں کی موجودگی میں اس پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کیا۔ جب وہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا تو شمون نے اسے جھٹلایا اور اس نے شمون کی داڑھی پکڑ لی۔ اس کے مکے سے شمون کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا ہے۔ عمیر نے کہا، افسوس کہ میں یہ تماشا نہ دیکھ سکا، اور زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس نے شمون کا صرف ایک دانت توڑنے پر اکتفا کیا ہے۔ عدی نے کہا، اگر وہ سہیل کا بیٹا نہ ہوتا تو میں اسے انعام دیتا۔ اب مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس واقعے سے یہودی بنو اوس کے خلاف ہو جائیں گے اور انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ کعب بن اشرف نے کہا ہے کہ یہ معاملہ یثرب کے تمام باشندوں کی توجہ کا محتاج ہے۔ اگر یہاں کے قافلے لوٹنے کی رسم چل نکلی تو یثرب کے یہودی اور غیر یہودی یکساں متاثر ہوں گے۔ پھر یہ واقعہ زمانہ امن میں پیش آیا ہے، اس لیے کعب نے تمام قبائل کے سرکردہ آدمیوں کو آج سپہر کے وقت جمع ہونے کی دعوت دی ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات و حالات پیش آنے کا احتمال نہ رہے۔ میں بھی وہاں جا رہا ہوں اور یہ مطالبہ کروں گا کہ آسم اور اس کے چچا کو جلا وطن کر دیا جائے۔ آپ کا خیال ہے کہ اوس یہ مطالبہ مان لیں گے؟ مجھے یقین ہے یہودیوں کی آواز ہمارے ساتھ ہوگی اور اوس یہ پسند نہیں کریں گے کہ یہودی ہمارے حلیف بن کر ان کے خلاف میدان میں آ جائیں۔ وہ یہودیوں کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں گے۔ میں نے سنا ہے کہ آج جب آسم نے شمون پر ہاتھ اٹھایا تھا تو اس کے قریبی رشتہ داروں نے بھی اس سے ملامت کی تھی۔ حبیرہ کی تو یہ حالت تھی کہ اس نے اپنے بھتیجے کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ عمیر نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب اوس اور خزرج کے سرکردہ لوگ کعب کے گھر جمع ہوں گے تو وہیں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ عدی نے جواب دیا، کعب کے گھر میں کوئی تلوار اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس نے ہمیں یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وہاں کوئی مسلح ہو کر نہ آئے۔ ابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کعب ایک انتہائی شر پسند آدمی ہے
اور اوس اور خزرج کو لڑانے میں اس کی سازشوں کو خاصا دخل ہے۔ ہاں، لیکن اس مرتبہ اس کے شر کا رخ ہماری بجائے اوس کی طرف ہوگا۔ عدی یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ عمیر نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے آدمیوں سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں، ہمیں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عمیر نے کہا، ابا جان، آپ کو شمون نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہودی جس کے گھوڑے چھینے گئے تھے کون تھا؟ نہیں، میں نے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس پر حملہ کس جگہ ہوا تھا؟ اور جب اس پر حملہ ہوا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ نہیں، لیکن ان بیہودہ سوالات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تم… آخری الفاظ عدی کے حلق میں اٹک کر رہ گئے اور وہ سکتے کے عالم میں عمیر کی طرف دیکھنے لگا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ ایک بے بس آدمی کو زود و کوب کر رہا ہو، اور اس بے بس آدمی کی چیخیں سن کر کوئی مسافر وہاں آ نکلا ہو اور اس کی للکار سے یہ ظالم اپنے اونٹ اور گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم نوجوان جسے اس کے ساتھی ادموا کر کے چھوڑ گئے ہوں آپ کا بیٹا ہو۔ ابا جان، بعض حقائق ناقابل یقین معلوم ہوتے ہیں اور تکلیف دہ بھی۔ آخری الفاظ کے ساتھ عمیر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ عدی نڈھال سا ہو کر بیٹھ گیا اور دیر تک خاموشی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا رہا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، وہ عاصم تھا، ہمارے بدترین دشمن کا بھتیجا، اور وہ مجھے بستی کے باہر چھوڑ کر نہیں بلکہ اس کمرے میں پہنچا کر گیا تھا۔ عدی کرب کی حالت میں چلایا، لیکن تم نے یہ باتیں مجھے پہلے کیوں نہ بتائیں؟ سمیرا، کم از کم تمہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، عاصم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا، لیکن کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ میری جان بچانا ایک جرم سمجھتا ہو اور اسے اس جرم کی تشہیر گوارا نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان اور میرے قبیلے کے سامنے وہ میری تذلیل نہ چاہتا ہو۔ میں نے اس سے بے بسی کی حالت میں مدد طلب کی تھی اور اسے میری حالت پر رحم آ گیا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی روایات سے غداری کر رہے تھے، ہم دونوں مجرم تھے، اور کوئی مجرم اپنے جرم کی تشہیر پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے میرا تذکرہ نہیں کیا، لیکن مجھ میں شاید اتنی ہمت نہیں۔ آپ مجھے بغیرتی اور بے حیائی کا طعنہ دے سکتے ہیں، لیکن میرے محسن کو مطعون نہیں کر سکتے۔ عدی نے کہا، اس نے میرے سر پر پہاڑ رکھ دیا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سہیل کے بیٹے اور حبیرہ کے بھتیجے نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہو؟ منات کی قسم، میرے خاندان سے وہ اس سے بدتر انتقام نہیں لے سکتا تھا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، آپ نے شمون کو میرے متعلق تو نہیں بتایا؟ نہیں، اگر تم نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو شاید میں یہ غلطی کر بیٹھتا۔ آج میرے ساتھ اس کا رویہ بہت شریفانہ تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی چوری کی بجائے تمہاری سلامتی کے لیے زیادہ فکر مند ہے۔ ابا جان، اسے اب صرف اس بات کی فکر ہو سکتی ہے کہ اگر میں زندہ ہوا تو اس کے لیے یہ سب میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔